السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے چڑیا کو موت کے منہ سے کھینچا اور اپنے ہی گلے میں پھندا پھنسا بیٹھا۔ یہ واقعہ 40 سال قبل رونما ہوا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ تیتروں کے شکار کا پروگرام بنایا اور اسی سلسلے میں ہم ٹھٹہ کی طرف چل پڑے۔ میرے دوستوں کبیر اور سعید کی بہن کا سسرال ٹھٹہ میں تھا، سو ان سے ملنے کے بہانے ہم صبح سویرے ہی سائیکل پر روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت ٹھٹہ پہنچے۔ کبیر کی بہن اور بہنوئی نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی۔ بہترین کھانے اور گرما گرم چائے سے ہماری تواضع کی گئی۔ ہم نے کچھ دیر وہاں آرام کیا، پھر شکار کے لیے نکل گئے۔ ہم نے بہت سارے تیتر شکار کیے۔ پھر مجھ پر سستی طاری ہونے لگی تو میں وہیں ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹ گیا۔ ہری ہری گھاس پر لیٹنا اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سعید کی ایئر گن کے چھرے سے ایک چڑیا زخمی ہو کر میرے نزدیک آ گری۔ میں نے غنودگی بھری نگاہوں سے اس چڑیا کی طرف دیکھا جو کچھ دیر پھڑپھڑانے کے بعد ساکت ہو گئی تھی۔ ادھر دیکھنا فضول تھا، اس لیے میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ پھر پھڑپڑانے لگی تو میری آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ میرے دوستوں کبیر اور سعید کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تاکہ ان دونوں کو بلاؤں۔ دوپہر شام میں تبدیل ہو رہی تھی۔ غروب ہوتے سورج کی سنہری شعاعیں ماحول میں عجیب سی افسردگی و اضطراب سا پھیلا رہی تھیں۔ ہوا ٹھنڈی تھی۔ خوبصورت پرندے، رنگین چڑیائیں اور سبز طوطے قطار در قطار اپنے آشیانوں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اور چہکاڑ نے عجیب سما پیدا کر رکھا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا کچھ قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک حیرت انگیز منظر نے میرے قدم ساکت کر دیے۔ میں اس سیاہ لمبی اور چوڑی لائن کو دیکھنے لگا جو آہستہ آہستہ آگے کی طرف سرک رہی تھی۔ وہ سیاہ بچھوؤں کی فوج تھی جو قطار بنا کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ بچھو عام بچھوؤں سے جسامت میں بہت بڑے تھے، انسانی ہاتھ کے برابر۔ اس سے قبل میں نے کبھی اتنے بڑے بڑے اور اتنی بڑی تعداد میں بچھو نہیں دیکھے تھے۔ میں انہیں دلچسپی سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا تو دیکھا قطار میں سب سے پہلے والے بچھو کی پیٹھ پر ایک سنہری رنگت والا بچھو بڑے طمطراق سے بیٹھا ہے، اور وہ سیاہ بچھو جو اس سنہری بچھو کو اپنی کمر پر بٹھا کر لے جا رہا تھا، اس کے انداز میں بہت آہستگی تھی۔ یہی سب بچھوؤں کا انداز تھا، جیسے وہ بے حد ذی حیثیت ہستی کی سواری لے کر جا رہے ہوں۔ ان سیاہ بچھوؤں میں وہ سنہری بچھو نمایاں تھا۔ وہ قطار اسی آہستگی سے ادب و احترام کا تاثر جگاتی رواں دواں تھی۔ میں بھی نامعلوم کس جذبے یا تجسس کی وجہ سے مجبور ہو کر اسی قطار کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جنگل گھنا تھا، درختوں کی بہتات تھی۔ گھنے اور سایہ دار درختوں میں پرندوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے، اسی وجہ سے یہاں پرندوں کا شکار عام تھا۔ جنگل، پودے اور پھول، بے ترتیب گھاس اور خودرو بیلوں کے علاوہ چکنی مٹی کے تودوں اور ٹوٹی پھوٹی پہاڑیوں کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ بچھوؤں کی قطار ایک ٹیلے کے آگے جا کر رک گئی۔ ٹیلے کی جڑ میں ایک بڑا سوراخ نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ سنہری بچھو جو سیاہ بچھو کی پشت پر سوار تھا اترا اور آہستہ آہستہ چلتا اندر سوراخ میں چلا گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام بچھو اسی سوراخ میں داخل ہو گئے۔ آخر میں ایک بچھو رہ گیا، وہ بھی سوراخ تک پہنچ گیا اور اب اندر جانا ہی چاہتا تھا کہ نامعلوم مجھے کیا سوجھی کہ میں نے آگے بڑھ کر اپنا پاؤں اس بچھو پر رکھ دیا، مگر مکمل وزن نہیں ڈالا۔ میں نے جب پاؤں ہٹایا تو وہ بچھو نڈھال سا پڑا تھا، ہر چند کہ میں نے پورا وزن اس پر نہیں ڈالا تھا، پھر بھی میری پشاوری سینڈل کا وزن ہی اس بچھو کے لیے پہاڑ کے برابر تھا۔ چند سیکنڈ بعد اس سوراخ سے ایک بچھو نکل کر آیا۔ اس بار اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس بچھو نے تیزی سے اس زخمی بچھو کے گرد چکر لگایا اور اسی تیزی سے اندر چلا گیا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بھی چکر لگایا۔ اسی طرح کئی بچھو آئے اور اس کے گرد چکر لگا کر سوراخ میں غائب ہو گئے۔ میں بہت خاموشی اور دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہ سب بہت انوکھا اور حیرت انگیز تھا۔ اس بچھو کا مجھے افسوس نہ تھا، کیونکہ سانپ کی طرح بچھو بھی زہریلا ہوتا ہے۔ ایسے موذی کو مارنا عین ثواب ہے۔
اس لیے میں پشیمان نہ تھا۔ اسی وجہ سے میں ان کی حرکات کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ وہی سنہری بچھو سوراخ سے باہر آیا۔ اس نے باہر آتے ہی پہلے میری طرف دہکتی آنکھوں سے دیکھا۔ ان ننھی ننھی دہکتی آنکھوں میں کچھ ایسی ناقابل فہم پراسراریت و تپش تھی کہ میں جھٹکا سا کھا کر غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک نگاہ مجھ پر ڈال کر وہ زخمی بچھو کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے سیاہ بچھوؤں کی طرح اس کے گرد چکر نہیں لگائے، بلکہ وہ اس کے قریب جا کر رک گیا، اور مجھے ایسا لگا گویا اسی سنہری بچھو کے جسم سے سنہری شعاعیں نکل کر اس ادھمرے بچھو کے جسم پر پڑ رہی ہوں۔ میں مبہوت سا دیکھ رہا تھا۔ وہ عمل محض چند سیکنڈ کے عرصے پر محیط رہا ہوگا، پھر وہ سنہری بچھو دوبارہ میری جانب مڑا، ایک نگاہ عجب انداز مجھ پر ڈالا اور چلتا بنا، سوراخ میں غائب ہو گیا۔ اس کے انداز میں عجیب شاہانہ پن تھا۔ اس کے اندر جاتے ہی سیاہ بچھو اپنے منہ میں چند ہری پتیاں دبائے سوراخ سے نمودار ہوئے اور اسی بچھو کی طرف بڑھ گئے، جو سنہری بچھو کی عنایت کے باعث کچھ جاندار ہو گیا تھا۔ وہ ہری پتیاں جو بالکل املی کے پتوں کے مشابہ تھی، اسی سیاہ بچھو نے زخمی بچھو کا منہ اپنے ڈنک سے کھولا اور وہ ہرا پتا اس کے منہ میں ڈال دیا اور اندر چلا گیا۔ دوسرے لمحے بڑی حیرت انگیز بات ہوئی۔ وہ سیاہ بچھو جو قریب المرگ تھا ایک دم کھڑا ہو گیا اور پھرتی سے چلتا ہوا سوراخ میں غائب ہو گیا۔ وہ اسی ہرے پتے کا سحر انگیز اثر تھا جو اس کے حلق سے نیچے اترتے ہی اپنا کام دکھا چکا تھا۔ میں نے جھک کر زمین سے ہرا پتا اٹھایا جو سیاہ بچھو چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی تھی کہ اس ننھے سے ہرے پتے میں ایسی کیا تاثیر تھی جس نے موت کو زندگی میں بدل دیا تھا۔ انسان تجسس و دریافت کی فطرت رکھتا ہے، مجھ پر بھی یہ فطرت غالب آ گئی۔ دریافت و تجربے کا موقع مجھے مل گیا۔ میں بھاگتا ہوا اسی جگہ پر آیا جہاں وہ چڑیا ابھی بھی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے نیچے پڑی باریک سوکھی ٹہنی اٹھائی، ایک ہاتھ سے چڑیا کی چونچ کھول کر وہ ہرا پتا رکھا اور ٹہنی کی مدد سے اسے حلق تک پہنچا دیا۔ پتے کا حلق سے اترنا تھا کہ وہ چڑیا تیزی سے پھڑکنے لگی۔ میں پراشتیاق نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ پھڑپھڑاتی رہی اور پھر وہ اپنے پنجوں پر اٹھ بیٹھی اور پھر سے اڑ گئی۔ میں حیرت و خوشی سے گنگ رہ گیا۔ اللہ کی شان ہے کہ زمین کی تہہ میں بھی کیسی کیسی جڑی بوٹیاں ہیں۔ شام کی گلابی ردا سیاہ آنچل میں بدلنے لگی تھی۔ دور پہاڑوں پر ڈوبتے سورج کی دہکتی شعاؤں نے آگ سی دہکا رکھی تھی، مگر یہاں درختوں اور ٹیلوں کے باعث سرمئی غبار کثیف دھند کی صورت میں اترنے لگا تھا۔ میں کبیر اور سعید کو آوازیں لگاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جنگل میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میری آواز کی بازگشت ہر سو گونج رہی تھی، مگر ان دونوں کا کوئی سراغ نہ تھا۔ ہر پل بڑھتے اندھیرے نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ میں پگڈنڈی پر چل رہا تھا کہ دور ایک کنواں نظر آیا۔ میں تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا تو برگد کے پیڑ کے نیچے ایک عورت نظر آئی جو سر پر گھڑا رکھے آگے قدم بڑھانے والی تھی۔ شاید وہ اس کنویں سے پانی لینے آئی تھی۔ مائی، تم نے 2 لڑکوں کو دیکھا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ میں نے اس عورت سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ ہاں، وہ اس طرف کو گئے ہیں، اس نے ہاتھ سے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں ادھر ہی قدم اٹھاتا کہ وہ بولی، میں بھی اس طرف جاؤں گی، اور مجھ سے آگے آگے چلنے لگی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب عورتیں پردہ کرنے کے لیے چہرے پر لمبا گھونگھٹ ڈالا کرتی تھیں۔ اس عورت کا چہرہ بھی اس کی سرخ اور سبز اوڑھنی میں چھپا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے چل رہی تھی۔ شاید اس کے پاؤں میں پازیب بندھی ہوئی تھی، جس کی چھن چھن سے مجھے کچھ پراسرار سی کیفیت لگ رہی تھی۔ ہواؤں میں تیزی آ گئی، اندھیرا مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ وہ عورت گھنے جنگل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس سے وجہ پوچھنے کے لیے میں نے لب وا کیے ہی تھے کہ مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل گرا۔ اٹھتے ہوئے میری نظر اس عورت کے پاؤں پر گئی تو گویا مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر سی دوڑنے لگی۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ مر جاتا۔ اس کے دونوں پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ مڑے ہوئے پیر دیکھنے کے بعد وہاں رکنا ناممکن سی بات تھی، سو میں اٹھ کر سرپٹ دوڑنے لگا۔ تبھی پیچھے سے اس عورت کے ہنسنے کی مکروہ آواز آنے لگی۔ کافی دیر تک وہ آواز میرا پیچھا کرتی رہی، مگر میں پیچھے دیکھے بنا بھاگتا رہا۔
بلاآخر سڑک تک پہنچ گیا۔ اس وقت تک رات پوری طرح پھیل چکی تھی۔ سڑک سنسان تھی، دونوں طرف کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر سانس درست کیا، پھر بھی میرا جسم ملیریا کی مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ دھڑکتے دل کی دھڑکنوں کی آواز میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ان دنوں بجلی دیہاتوں تک نہیں پہنچی تھی۔ سرشام ہی اندھیرا پھیل جاتا تھا اور سورج ڈوبنے کے بعد آدھی رات جیسی تاریکی پھیل جاتی تھی۔ لوگ سورج نکلنے سے قبل بیدار ہونے کے عادی تھے اور سورج کی روشنی میں ہی کاروبار زندگی اور معمولات زندگی سے فارغ ہو جاتے تھے۔ میری سانس اعتدال پر آئی تو ایک شخص پر نظر پڑی۔ وہ کھیتوں سے نکل کر جا رہا تھا۔ اس ویرانے میں کسی ذی روح کی موجودگی میرے لیے باعث تقویت تھی۔ میں اسے آوازیں دیتا ہوا اس کی سمت بھاگا۔ وہ آواز سن کر رک گیا۔ بھائی صاحب، مجھے ماتلی کے سرکاری کوارٹرز تک جانا ہے۔ میرے دوست مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، شاید وہ بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں چلے گئے ہوں۔ پلیز آپ مجھے وہاں کا راستہ بتا دیں۔ میں اس کے قریب جا کر پریشانی سے بولا تو اس نے کہا کہ وہ بھی وہیں جا رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ آسمان پر پورا چاند اپنی پرفسوں چاندنی نچھاور کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بکھرے ان گنت ستاروں کی ماورائی سی دھیمی روشنی ہر سمت پھیلی رہی تھی۔ چاندنی کے اس شفاف غبار میں نہائی ہر شے خوابناک محسوس ہو رہی تھی۔ میں خود پر سحر کا سا اثر محسوس کر رہا تھا۔ قدرت کی صنائی مجھے اپنے سحر میں جگڑے لے رہی تھی۔ اسی لمحے میرے پاؤں پر کوئی کیڑا چڑھا۔ اسے جھاڑنے کے لیے میں نے نگاہ جھکائی تو خود بخود ہی میری نظریں برابر میں چلتے اس آدمی کے پاؤں پر پڑی اور میں سٹ پٹا گیا۔ اس آدمی کے پاؤں بکری کے کھر کی طرح مڑے ہوئے تھے۔ ایسے پاؤں کس کے ہوتے ہیں؟ مجھے یاد آ گیا اور میں نے دوسری سمت دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے آتی آواز پر بھی توجہ نہ دی۔ نہ معلوم کہ مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی تھی جو میں اس چڑیل آباد میں پھنس گیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں کافی دور نکل آیا۔ تبھی میرے دل کو ڈھارس ملی۔ کافی دور زرد سی ٹمٹماتی روشنیاں دکھائی دیں۔ انسانی بستی ہے، وہاں انسان ہی ہوں گے، یہ سوچ کر میرے دل کو کچھ تسکین ہوئی۔ ان سے پوچھ کر میں کبیر اور سعید کی بہن کے سسرال پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں تھک گئے، مگر بستی کی زرد نیم روشنیاں ابھی بھی بہت دور تھیں۔ تبھی کچھ فاصلے پر ایک لڑکا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کی بالٹی تھی۔ میں تیزی سے اس کے نزدیک پہنچا۔ بھائی، مجھے ماتلی کے سرکاری کوارٹرز جانا ہے، راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے راستہ بتا دو۔ مجھ میں اب طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میں زمین پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتا چلا گیا۔ تبھی میری نگاہیں خود بخود اس کے پیروں پر پڑی۔ اس کے مڑے ہوئے پیروں کو دیکھ کر میں اب نہ بھاگ سکا اور نہ چیخ سکا۔ میری ہمت و طاقت جواب دے گئی اور میں پھٹی پھٹی خوف بھری آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو آہستہ آہستہ ایک بے حد حسین دوشیزہ میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ ایک حسین لڑکی میں بدل گیا۔ پھر وہ میرے بہت قریب آ کر رک گیا اور ایک ادا سے بولا، مہاراج، کہاں تک بھاگو گے مجھ سے؟ روپ متی کے چنگل سے کوئی بچ نہیں پایا، تم بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ اس کی آواز اسی کی طرح خوبصورت تھی۔ کون ہو تم؟ میرے پیچھے کیوں لگی ہو؟ میں روپ متی ہوں، آپ کی داسی، آپ کی سیوا کرنے کے لیے پیچھے لگی ہوں۔ کتنے روپ دھارنے پڑے ہیں مجھے آپ کو پانے کے لیے۔ وہ مسکراہٹوں کی بجلی گراتے چھن چھنا چھن پازیب چھنکارتے ہوئے بولی، میں تمہارا کوئی مہاراج وہاراج نہیں ہوں، پیچھا چھوڑو میرا۔ غصے سے مجھ میں پھر نئی طاقت عود کر آئی۔ یہ جیون مجھے تمہارے کارن ہی ملا ہے، اب جیون بھر یہ داسی تمہاری سیوا کرے گی۔ مجھے معاف کر دو، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور میں نے تمہیں کوئی جیون نہیں دیا، میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں۔ میں دانستہ اس کے پیروں کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ اس کے ملکوتی حسین چہرے پر نگاہ رہتی تو وہ معصوم بے ضرر لڑکی نظر آتی تھی۔ ضد نہیں کرو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کے معصوم لہجے میں ہٹ دھرمی کی رمق تھی۔ مجھ سے بحث مت کرو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ جائے گا، ضرور جائے گا، تجھے چلنا ہوگا۔ 500 سال بعد روپ متی کا دل کسی پر آیا ہے اور میرے حکم کو نہ ماننے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ میری سیوا کرتے ہیں، مجھے پوجتے ہیں، پھر بھی میں ان کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی۔
نرم و ملائم شاید آگہی لہجہ یک لخت بدل گیا تھا۔ بہار لٹاتی نظروں میں بجلیاں سی کودنے لگی، لہجے میں طوفانی گھن گرج دھر آئی اور لمحے بھر میں وہ اپنی اصلی جون میں آ گئی۔ تجھے چلنا ہوگا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، لمبوترا چہرہ، طوطے کی طرح مڑی ہوئی ناک جو بے حد موٹی و بدصورت تھی، مشکیزوں کی طرح لٹکے ہوئے ہونٹ، اس کی آنکھیں بھینس کے دیدوں کی طرح تھیں اور چوٹی ایڑیوں کو چھو رہی تھی۔ اصل روپ بے حد بھیانک و خوفناک تھا، اس لیے میں بھاگنے کی سوچ رہا تھا۔ چل میرے ساتھ، وہ گرجتی ہوئی میری طرف بڑھی، اور قبل اس کے کہ مجھ پر حاوی ہو جاتی میں نے صدقے دل سے خدا کو مدد کے لیے پکارا، اور اسی لمحے ایک برق سی لہرائی اور ایک نورانی چہرے والے بزرگ درمیان میں حائل ہو گئے۔ وہ چڑیل جو بڑے مزے سے میری جانب بڑھ رہی تھی، ان بزرگ کے نمودار ہوتے ہی کئی فٹ پیچھے ہٹ گئی۔ او بدبخت، احسان فراموش، اس نے تیری جان بچائی، اور اس کا صلہ تو اسے یہ دے رہی ہے کہ اسے جان سے مارنا چاہتی ہے۔ وہ بزرگ پرجلال انداز میں اس سے گویا ہوئے۔ یہ مجھے پسند آ گیا ہے، میں اسے اپنا محبوب بناؤں گی۔ ایسا کرنے کے لیے مجھے اس کو مارنا ہوگا تاکہ یہ میرے ساتھ میری دنیا میں رہ سکے۔ میں اس سے اب دور نہیں رہ سکتی۔ ایسا ممکن نہیں ہے بدبخت، تیرا اور اس کا کیسا سنجوگ؟ یہ خیر کا پھیلانے والا ہے اور تو سراپا شر ہے۔ خیر اور شر کبھی بھی یکجا نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ ملاپ بھی نہیں ہو سکتا۔ جا، چلی جا واپس اپنے ٹھکانے پر۔ آج تجھے معاف کیا، اگر آئندہ تو نے اللہ کے بندوں کو پریشان کیا تو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ ان بزرگ کے لہجے میں کچھ ایسا رعب و جلال تھا کہ وہ چڑیل نئی 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 کرتی اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ ماحول پر جو نحوست و ویرانی چھائی ہوئی تھی سب دور ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے ان بزرگ کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھے۔ میں چکرا کر رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی ابھی تو انہوں نے چڑیل کو للکار کر بھگایا تھا اور خود بھی غائب ہو گئے۔ عقل کو کند کر دینے والے واقعے نے میرے ہوش و حواس چھین لیے تھے، اور میں تعجب کے اس جھٹکے کو برداشت نہ کر سکا اور دل پکڑے پکڑے گرتا چلا گیا۔ ماں کی محبت بھری مانوس آواز مسلسل میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے آنکھیں کھولیں۔ ماں سچ مچ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اٹھ پتر اٹھ، سورج سر پر چڑھ آیا ہے، اٹھ، نماز بھی آج قضا کر دی۔ اماں، اماں، مجھے یہاں کون لایا؟ مجھے یاد تھا میں بے ہوش ہو گیا تھا، اور وہ جگہ ٹھٹھا کے کسی جنگل کی تھی، جبکہ اب میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر تھا۔ میری سائیکل صحن میں کھڑی نظر آ رہی تھی، ایئر گن بھی دیوار پر آویزاں تھی۔ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ حیرت کی زیادتی حد سے سوا تھی۔ تم رات خود آئے تھے، اور کون لائے گا؟ ماں مسکراتے ہوئے بولی۔ میں خود کس طرح آیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اماں۔ منع کیا تھا سب نے کہ مت جاؤ اتنی دور سائیکل پر، تھک جاؤ گے، مگر نہیں مانے۔ دیکھو کتنی تھکن ہے جو دماغ پر بھی چڑھ گئی ہے، اسی لیے ایسے بے تکے سوال کر رہے ہو۔ بھابھی ناشتہ لاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، گویا میرا مذاق اڑا رہی ہوں۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ سمجھ گیا تھا کہ مزید کچھ پوچھنا یا آپ بیتی سنانا حماقت ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا، بلکہ سب اسے جسمانی اور ذہنی تھکن سمجھ کر عرصے تک مذاق اڑاتے رہیں گے۔ سب نے ہم تینوں کو اتنا طویل راستہ سائیکلوں پر طے کرنے سے منع کیا تھا، لیکن ہم نہیں مانے تھے۔ ناشتہ کرتے ہی میں کبیر اور سعید کی طرف چلا گیا۔ ان کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا۔ آج کل کالج کی موسم سرما کی تعطیلات تھیں۔ ہم کل گھر کس طرح پہنچے؟ آدھی رات تو وہیں ہو گئی تھی۔ پھر تم لوگ مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ از حد تجسس و اشتیاق سے میری بری حالت تھی۔ میں ان دونوں کے قریب بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ آدھی رات کہاں ہوئی تھی یار؟ سورج ڈوبنے سے قبل ہم وہاں سے نکل پڑے تھے۔ ایک چڑیا زخمی ہو گئی تھی، اس کے بعد کوئی پرندہ نشانے پر نہیں آیا۔ تم تو اس وقت سو گئے تھے۔ ہم نے سوچا تھوڑی دیر تم نیند لے لو تو اچھا ہے، تاکہ لمبے سفر کے لیے تازہ دم ہو سکو، اور ایسا ہی ہوا۔ واپسی کا سفر بہت خوشگوار گزرا، سعید کہہ رہا تھا، اور میرے اندر نئی بے چینی اور اضطراب کا سمندر ٹھانٹے مارنے لگا۔ یہ کیسی گتھی تھی جس کو جتنا سلجھا رہا تھا اتنی ہی وہ الجھتی جا رہی تھی۔ میں بالکل بے سکون ہو کر رہ گیا تھا۔ دوپہر میں بخار چڑھ گیا اور میری ہمت بالکل ہی جواب دے گئی۔ میں غنودگی میں تھا کہ مجھے لگا میرے پلنگ کو کوئی ہوا میں اڑا کر لے جا رہا ہو۔
وہی جنگل تھا، وہی سما۔ ٹوٹے پھوٹے ویران کنویں کے نزدیک لگے برگد کے پیڑ میں جھولا ڈالے روپ متی جھولا جھول رہی تھی۔ سیاہ لباس میں اس کے سیاہ بال جھولا جھولنے پر ایسے لہراتے گویا سینکڑوں سیاہ ناگ بل کھا رہے ہوں۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میرا پلنگ از خود اس سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ میں سیدھا لیٹا بڑے دہشت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اماوس کی رات آئے گی 2 دن بعد، اس رات میں تجھے لینے آؤں گی۔ خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے گیندے کا پیلا پھول اس نے میری طرف اچھالا۔ وہ پھول میرے قریب آ کر گرا۔ میں نے سامنے دیکھا، یہ تو کمرے کی دیوار تھی۔ میرا پلنگ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ نہ وہاں جنگل تھا، نہ ہی کنواں، اور نہ برگد کے درخت پر جھولا جھولتی روپ متی، اور نہ ہی اس کے ناگوں کی طرح لہراتے سیاہ بال۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے۔ میں تیز تیز سانس لیتا ہوا اسی طرح پسینے میں شرابور تھا، اور دل میں اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے روپ متی کو دیکھ کر دھڑکا تھا۔ اماں نے دوا کھلائی، بھابھی چائے بنا کر لے آئیں۔ جب تک میں چائے پیتا رہا وہ چھیڑ چھاڑ کرتی رہیں کہ بڑے ٹارزن بن کر گئے تھے سائیکل پر۔ یہ گیندے کا پھول تم نے گملے سے توڑا؟ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ بھابھی کی نگاہ پھول پر پڑی تو وہ میرے سرہانے سے اٹھا کر بولی، اور میں جو اس صورتحال کو ذہنی اختراع قرار دینے کی سوچ رہا تھا، گیندے کا وہ پیلا پھول دیکھ کر پیروں میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نڈھال سا لیٹ گیا۔ ابا اور بڑے بھائی اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ اماں کسی رشتہ دار کے ہاں نکلی ہوئی تھیں۔ بھابھی کو پڑوس میں قرآن خوانی میں جانا تھا، وہ بھی ابھی گئی تھیں۔ میں نے اٹھ کر اندر سے دروازے کی کنڈی لگائی اور لیٹ گیا۔ نیند اڑ چکی تھی۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ نہ معلوم میں کس قسم کے طلسماتی جال میں پھنس گیا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ کون یقین کرتا۔ سب یہی کہتے کہ تھکن کے باعث بخار میں ہذیان بک رہا ہے۔ پریشانی سے سوچتے سوچتے میری نگاہ جو ہی دروازے کی سمت اٹھی میں دم بخود رہ گیا۔ دروازے کی کنڈی جو میں کچھ دیر قبل لگا کر لیٹا تھا وہ از خود ہی کھل رہی تھی۔ کنڈی کے بعد دروازہ کھلا اور ایک حیرت انگیز منظر میرے سامنے تھا۔ وہ سیاہ بچھو جو جنگل میں مجھے نظر آئے تھے، سب سے آگے والے بچھو کی پشت پر وہی سنہری بچھو برا جمان تھا، اور اس کے بعد سیاہ بچھوؤں کی قطار تھی جو سیدھی بڑھتی ہوئی میری چارپائی کے چکر کاٹنے لگی تھی۔ 7 چکر دائرے کی صورت میں انہوں نے میرے پلنگ کے ارد گرد کاٹے، اور پھر وہ سنہری بچھو سیاہ بچھو کی پشت سے اتر کر پلنگ پر چڑھ آیا۔ میری تمام طاقتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں صرف دیکھ سکتا تھا اور سوچ سکتا تھا، مگر جسم کے کسی بھی حصے کو جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ تمام سیاہ بچھو فرش پر ڈنک اٹھائے کھڑے تھے۔ سنہری بچھو میرے سینے پر چڑھ آیا۔ اس کی ننھی ننھی انگارے نما آنکھوں سے میری آنکھیں ٹکرائیں تو مجھے لگا میرے اندر درد و تکلیف کی آگ سی دہک رہی ہو۔ رگ رگ میں شرارت دوڑنے لگے۔ میں تکلیف سے بے قابو ہو کر چیخنے لگا، اور میرا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ وہ سارا دن اور ساری رات میں عجیب و غریب خواب دیکھتا رہا، جو خواب ہونے کے باوجود حقیقت محسوس ہوتے تھے۔ روپ متی ہر بار مجھے گھر کے پاس محسوس ہوئی، کبھی دروازے کے پاس، کبھی کھڑکی کے اندر جھانکتے ہوئے۔ سرخ زرتار سوٹ میں دلہن بنی یہ صدا لگاتی، چل میں تجھے لینے آئی ہوں، مگر سیاہ بچھوؤں کو چارپائی سے لپٹتے اور اس سنہری بچھو کو میرے سینے پر سوار دیکھ کر وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو سیاہ بچھوؤں کو گھر کے ہر کونے میں ہر جگہ برا جمان پایا۔ وہ اب دگنی تعداد میں تھے، اور وہ سنہری بچھو میرے سینے سے ہٹ گیا تھا اور سیاہ بچھو کی پشت پر سوار ہو کر دروازے کے عین سامنے بیٹھا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے کمزوری ذرا بھی محسوس نہ ہوئی۔ میں نے حیرانگی سے بھابھی اور اماں کی جانب دیکھا۔ اماں اطمینان سے باورچی خانے میں کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ بھابھی باہر صحن میں کپڑے دھو رہی تھیں۔ وہ دونوں باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں۔ انہیں جیسی نہ میری بگڑی حالت نظر آ رہی ہو اور نہ ہی گھر میں بکھرے ہوئے بچھو۔ میں منہ ہاتھ دھو کر آیا تو اماں نے مجھے ناشتہ دیا اور بتایا کہ کبیر اور سعید مجھے بلانے آئے تھے، مگر انہیں بھابھی نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم خالہ کے ہاں گئے ہوئے ہو، کچھ دن بعد لوٹو گے، اب تم خاموشی سے آرام کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے جھوٹ نہ بولنے کی تلقین کرنے والی اور خود بھی سچ بولنے والی اماں نے کیوں جھوٹ بولا؟ مجھے اجنبے میں مبتلا کر دیا۔ میں مضطرب سا ہو کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔
میرا سکون، چین، بے فکری اور میرا اپنا آپ اس طلسماتی چکر میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی، عجیب سی کیفیت تھی۔ دل چاہ رہا تھا یہاں سے دور بھاگ جاؤں، جہاں کوئی نہ ہو، صرف میں ہوں اور میری تنہائی۔ دل اس لمحے اتنا غمزدہ اداس ہوا کہ میرے آنسو بہنے لگے۔ رو نہیں، مرد مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہیں، مصائب سے ٹکرا کر انہیں پاش پاش کرتے ہیں۔ رونا تو بزدلی ہے، کمزوری ہے۔ اچانک وہی نورانی چہرے والے بزرگ میرے قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ چنبیلی کی روح پرور مہک سے در و دیوار مہک اٹھے تھے۔ میں روتا ہوا ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ مجھے بچا لیں بزرگ، بڑی پریشانی میں پھنس گیا ہوں۔ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اسی سے مدد طلب کیا کرو، اس کے حکم سے ہی ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں۔ انہوں نے میری کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا۔ گویا میرے اندر نئی روح بیدار ہو گئی۔ میرا خوف و وحشت، مایوسی و پریشانی گرد کی طرح مجھ سے جھڑ چکی تھی۔ بزرگ روپمتی کون ہے؟ وہ میرے پیچھے کیوں لگی ہے؟ وہ ایک بدروح ہے جو پرندوں کی شکل اختیار کر کے اپنے شکار کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے۔ اس دن بھی وہ چڑیا کے روپ میں بیٹھی تمہارے دوستوں کو شکار کرنے کی جستجو کر رہی تھی کہ اتفاقاً خود شکار ہو گئی اور زخمی ہو کر وہاں گر گئی جہاں تم آرام کر رہے تھے۔ وہ چڑیا ہوتی تو چھرا لگنے کے بعد زمین پر مردہ گرتی، مگر وہ بدروح تھی، ایک چڑیل، اس لیے وہ اتنی دیر پھڑپھڑاتی رہی۔ اگر تم اس کے منہ پر وہ ہرا پتا نہ ڈالتے تو شاید وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی، کیونکہ ماورائی چیزیں جب کسی کا جسم اختیار کرتی ہیں تو ان میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی اختیار کیے گئے جسم میں ہوگی، اور جلدی میں اس نے چڑیا کا روپ بھرا تھا تو طاقت بھی ایسی ہی ناتواں تھی۔ اوہ، وہ چڑیا روپمتی تھی۔ میری نگاہوں میں وہ منظر تازہ ہو گیا جب میں نے وہ ہرا پتا سوکھی ٹہنی کی مدد سے اس چڑیا کے حلق میں ڈالا تھا، اور وہ چڑیا فوراً ہی اڑ کر درختوں کی جانب چلی گئی تھی۔ اسی وقت میری نظر نیچے زمین پر گئی۔ فرش سے بچھو غائب تھے، ہر کونا خالی پڑا تھا۔ مجھے اطمینان سا ہوا۔ میں نے نیکی کی تھی، اس کا یہ بدلہ ہے۔ نیکی ہو یا بدی، اس کا بدلہ ظرف کے مطابق دیا جاتا ہے۔ چھوڑو، یہ لمبی بحث ہے۔ سورج ڈوبنے کو ہے، اور اس سے قبل مجھے وہ پیلا پھول لا دو جو اس کی طاقت ہے، جس کے ذریعے وہ تمہیں یہاں سے کھینچ کر لے جانا چاہتی ہے۔ اسی پھول کی نحوست کے زیر اثر تمہارے گھر والے بھی ہیں۔ جلدی سے وہ پھول لے آؤ۔ میں برق رفتاری سے اٹھا اور بھابھی کے کمرے کی طرف گیا۔ کل وہ پھول میں نے بھابھی کے بالوں میں لگا دیکھا تھا۔ پورا کمرہ دیکھنے کے باوجود وہ پھول مجھے نہیں ملا۔ میں گھبرا کر صحن میں گیا تو کیاری میں لگے گملوں کے پاس وہ پڑا تھا۔ میں نے لپک کر وہ پھول اٹھانا چاہا تو محسوس ہوا وہ پھول نہیں، پہاڑ ہے۔ میں ہزارہ کوشش کے باوجود اسے اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، تبھی میری نظر گھر کے دروازے پر پڑی۔ بچھوؤں کی قطار میرے کمرے سے نکل کر اس طرف آ رہی تھی۔ پہلے والے بچھو پر براجمان سنہری بچھو چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ اسی وقت کیاری میں گرا ہوا وہ پیلا پھول بھی اچھل کر مجھ پر آیا تھا، اور مجھے محسوس ہوا تھا جیسے دو آہنی ہاتھ میرا گلا دبا رہے ہوں۔ میری سانس تیزی سے بند ہونے لگی اور آنکھیں ابل پڑی، زبان باہر کو لٹکنے لگی۔ یہ فقط لمحے بھر میں ہوا تھا۔ پھر دوسرا پل میرے لیے حیرت انگیز اور مسرت امیز ثابت ہوا جب میں نے اس سنہری بچھو کے برابر میں بزرگ کو نمودار ہوتے دیکھا۔ بڑے غیظ و غضب بھرے انداز میں انہوں نے شہادت کی انگلی میری طرف اٹھا کر کچھ پڑھا۔ اسی لمحے مجھے کسی نے اس نادیدہ گرفت سے چھڑا دیا۔ میں گلے کو سہلاتے ہوئے لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ پھر ان بزرگ کی انگلی کا رخ اس پیلے پھول کی جانب ہو گیا جو تیزی سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ سورج اپنی شعاعیں در و دیوار سے سمیٹ رہا تھا۔ بدبخت، احسان فراموش، تجھے جب سمجھایا تھا کہ آئندہ تو نے کسی اللہ کے بندے کو تنگ نہیں کرنا تو نے اس کو تنگ کیوں کیا؟ میں تجھے جلا کر خاک کر دوں گا، مگر تو اپنی گھمنڈی طبیعت کے باعث باز نہ آئی۔ لے، اب مزہ چکھ اپنی شرارتوں اور شیطانیوں کا۔ وہ پھول جو روپمتی کا پیکر اختیار کرتا جا رہا تھا، ان نیک بزرگ کی پھونک سے اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ آہ و بکا کا ایک طوفان سا صحن میں چکرانے لگا۔ چند لمحوں بعد خاموشی چھا گئی۔ جہاں روپمتی پھول کی صورت میں جل رہی تھی، وہاں اب راکھ پڑی تھی۔
سیاہ بچھو کتار کی صورت میں موجود تھے۔ پھر وہ راکھ بھی غائب ہو گئی اور بچھوؤں کی کتار دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بزرگ قبل اس کے آگے بڑھتے میں نے بھاگ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور عاجزی سے گویا ہوا، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میری جان بچائی۔ اپنا تعارف تو کروا دیں، آپ کون ہیں اور ان بچھوؤں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہم تمہاری طرح اللہ کو ماننے والے اس کی مخلوق ہیں، ہمارا کام اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ اس دن تم نے محض شرارت میں ہمارے ایک خدمت گار کو بری طرح گھائل کر دیا تھا، مگر ہم نے تمہاری وہ خطا معاف کر دی، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے اور بدی کا بدلہ بھی نیکی اور احسان ہوتا ہے۔ اسی نظریے کو زندگی کا جز بنا لوگے تو ہر دل عزیز و معتبر بن جاؤ گے۔ ان بزرگ کی آواز میں اتنی شفقت اور مٹھاس تھی کہ میں ان کے لہجے کے زیر و بم میں کھو کر رہ گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بزرگ سنہری بچھو کے روپ میں سیاہ بچھو کی پشت پر سوار ہوئے اور لمحے بھر میں اوجھل ہو گئے۔ میں ندامت سے سر جھکائے خالی صحن کو دیکھ رہا تھا، جہاں ابھی کچھ دیر قبل ناقابل یقین واقعات رونما ہوئے تھے، اب وہاں ہوائیں سرسرا رہی تھیں۔